بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ مولوی صداقت فریدی صاحب پہلے ہم سے ایک سال کا ٹائم مانگتے رہے اور آج تقریباً دوسرا دن ہے، وہ منظر نامے سے بالکل غائب ہیں۔ مولوی صداقت فریدی صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ میں جس طریقے سے دیگر لوگوں کو اپنے جھوٹی علمی تعلیاں اور علمی غرور اور تکبر بیان کر کے دیگر لوگوں کو بہلا اور پھسلا لیتا ہوں، دھمکا لیتا ہوں، اسی طریقے سے میں ان کو بھی بہلا پھسلا اور دھمکا لوں گا۔ اور مولوی صداقت فریدی صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو اپنی ایک ویڈیو کلپ میں اپنا جو شجرہ نسب دکھایا تھا وہ اسی وجہ سے دکھایا تھا کہ ایک تو آپ کی یہ جو بہلانا پھسلانا اور دھمکانے والا معاملہ ہے وہ آپ بھول جائیں کہ وہ آپ کا معاملہ یہاں چلے گا۔ دوسرا، آپ نے جو ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے اس میں بھی آپ کا تعاقب جاری رکھا جائے گا، اس وجہ سے ہم نے اپنا شجرہ نسب دکھایا تھا۔ اور تیسرا کہ مولوی صداقت فریدی صاحب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کے اوپر جو پنجہ ڈلا ہے نا، آپ کی گچی پر جو ہاتھ ڈالا گیا، یہ ہاتھ جو ہے یہ ابن غوث جلی اور ابن مولا علی کا ہاتھ ہے۔ اب آپ کی گچی آپ بھلے نیچے سے چوں چوں کرتے رہیں، آپ کی گچی چھوڑی نہیں جائے گی، آپ کو دبوچا جائے گا، جتنا ہو سکے گا آپ کو مزید دبوچا جائے گا، تاحال یہ کہ آپ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ یا اگر آپ صراط مستقیم پر نہیں آتے تو یہ جو نعرہ ہے اس نعرے کو آپ اپنے گھر تک محدود رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے دیگر خاندان کے لوگوں کو پڑھائیں جو آپ کی اس جھوٹی تبلیغ کو مانتے ہیں، آپ اسے اہل سنت تک اس کو نہ لے کر آئیں۔ دوسری عام بات یہ کہ مولوی صداقت فریدی صاحب دوسروں کو تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ تحقیق کی دنیا میں ابھی آپ کے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے، دوسرے لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تحقیق کی دنیا میں مولوی صداقت فریدی صاحب کی وہ دانتوں سے پہلے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اسے دند ماسڑی، دند ماسڑی کہتے ہیں وہ جو دانتوں کی جو وہ جو جگہ بنتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بنتے ہیں مسوڑوں کے اوپر، اس کو کہتے ہیں دند ماسڑی۔ تو وہ جب نکلتی ہے، وہ جب اپنی جگہ بناتے ہیں دانت، تو وہ بچے کو درد بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب مولوی صداقت فریدی صاحب کو اس سے درد بھی بڑا ہو رہا ہے، پریشانی بھی بڑی ہو رہی ہے۔ وہ جو اسٹیپس جو بنتے ہیں مسوڑوں کے اوپر، حقیقت حال یہ ہے کہ مولوی صداقت فریدی صاحب کے ابھی دانت تو دودھ کے دور کی بات ہے، وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ وہ جو مسوڑوں کے اوپر وہ جو دند ماسڑی جو بنتی ہے اسٹیپ جو ہے، وہ بھی ابھی ان کے نہیں نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ جریر بن عبدالحمید پر جرح کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غالی رافضی راوی تھا، ہم ان کو وہ بلا سند کر رہے ہیں۔ یہ بار بار ہمارا مطالبہ ان سے جاری رہے گا کہ آپ سند بیان نہیں کر رہے مولوی صاحب، آپ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سند بیان کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے تو میں بیان کروں گا، آپ کو ایک خبت ہے، ہمیں یہ کہا، آپ کا وہم ہے، یہ صداقت فریدی ہے، یہ علم کا پہاڑ ہے۔ تو میری جان، اگر میری ذمہ داری ہے کہ یہ میں انقطاع دور کروں، اور میں انشاءاللہ کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وہ آپ کو ایک وہم ہے، ایک خبط ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ جیسے میرے غوث پاک نے فرمایا تھا فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُّكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، یہ جو علم کا تعلی کا جو پہاڑ ہے جھوٹا، یہ چور چور ہو گیا اور اس کا ایک ایک جو ذرہ جو ہے وہ اب کسی کو نظر بھی نہیں آتا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دی۔ یہ معاملہ ہو گیا مولوی صداقت فریدی صاحب کے ساتھ، کہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ جریر بن عبدالحمید پر وہ جرح نقل کر رہے ہیں بے سند، اس کی سند نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، آپ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو 1 منٹ میں آپ کی بولتی بند ہو جائے گی، 1 منٹ میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں نہ ان کا کوئی سر ہے نہ ان کا کوئی پیر ہے۔ کیوں کہ آپ جو حوالے دے رہے ہیں وہ سب ان کتب کے اندر
ان مصنفین کی اپنی بات موجود ہے. آپ نے شہاب الدین خفاجی کی بات کی تو وہ ان کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ ابو یعلا خلیلی کی طرف جو بات کر رہے ہیں، جن کا سن وفات 440 ہجری ہے، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے. ان کی کتاب میں تو موجود ہے لیکن ان کی اپنی بات نہیں ہے. وہ بات ہے قتیبہ بن سعید کی جو 200 سال پہلے جا چکا ہے. بیچ میں کوئی آدمی نہیں ہے جو روایت کرنے والا ہو، تو آپ کی بات کو کیسے مانا جائے؟ آپ کی بات جھوٹی ہے. تو یہ جو سند ہے، یہ جو جرح ہے راوی پر، اس جرح کا حقیقت کے ساتھ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں، یہ الزام ہے. اس کی ہم نے آپ کو دوسری دلیل یہ دی، وہ بھی آپ ابھی تک پی گئے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے آپ کو دوسری دلیل اس کی یہ دی کہ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ تاریخ دمشق کے اندر باسند یہ روایت موجود ہے کہ جریر بن عبد الحمید مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. وہ ہم نے آپ کو دکھائی، یہ پھر اسکرین پر چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے استرجاع پڑھا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت پر، اور پھر اس کے بعد آپ روئے، پہلے روئے پھر استرجاع پڑھا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ لوگ نہیں جانتے کہ آج دنیا سے کتنا بڑا علم، فقاہت اور فقہ جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے. کتنا بڑا علم کا باڑ جس کے روئے روئے سے علم پھوٹتا تھا، وہ ہستی دنیا سے جا چکی ہے. تو میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ آپ کی جو جرح ہے وہ جڑ سے کٹ گئی. آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. آپ کی جرح بالکل جڑ سے کٹ گئی. وہ کیسے جڑ سے کیسے کٹی کہ جریر بن عبد الحمید مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے والی روایت جو ہے وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار سے لا رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے جو مولا کائنات کے فضائل کی بات ہے وہ جریر بن عبد الحمید ہی کر رہے ہیں. تو آپ کی جرح جو ہے وہ جڑ سے کٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی. تو یہ بھی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا جو بیان کردہ جو یوں سمجھیے کہ پھل جڑی تھی، وہ پھل جڑی جو ہے وہ کلعدم ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ سے میں نے یہ کہا تھا، یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بتائیے کہ تقریب، آپ نے کہا کہ یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا مقدمہ نہیں پڑھا. یہ صفحہ نمبر 73 آپ کے سامنے آ رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں تقریب و تہذیب والے امام اسقلانی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر راوی پر بات کروں گا، اس کے بارے میں معتدل تبصرہ کروں گا، اس کے بارے میں جو اس پر جو تبصرہ ہوگا وہ بیان کروں گا. ہم نے یہ کہا تھا کہ تقریب و تہذیب باغ کی کتاب ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تقریب و تہذیب کے اندر نقل کرتے. ہاں اگر ایسا ہو کہ دیگر کسی راوی کا انہوں نے عقیدہ بیان نہ کی ہو. آج ایک اور قرض بھی لیتے چلے جائیے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تقریب و تہذیب کے اندر اگر یہ اسلوب ہو کہ وہ کسی راوی کا عقیدہ بیان نہ کریں تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. تقریب کے اندر انہوں نے 150 سے زائد راویوں کا عقیدہ بیان کیا ہے، تو اس کا عقیدہ کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا. باقی آپ نے جتنے سوال کیے تھے آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہم نے دے دیے. مولوی صداقت فریدی صاحب سچائی کا سامنا کریں، سچائی سے نہ بھاگیں، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مزید کلپ نہیں بناؤں گا، پہلے تو کوشش کریں اپنے اندر ہمت ڈالیں، غیرت ڈالیں، شرم پیدا کریں اپنے اندر، ہمارے سامنے بیٹھنے کی کوئی سبیل نکالیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنے گھر پر نہیں بیٹھنے دیں گے، کسی اور جگہ بیٹھیں گے. آپ کوشش کریں، ہمت کریں، ہم سے رابطہ کریں، پھر آپ کو سب پتہ جائے گا اور آپ واقعی یہ کہتے ہوئے نکلیں گے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار غار سے پار ہے.